إلا خبالهم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین متین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا۔ غزوہ تبوک پر جانے سے قبل منافقین نے اجازت طلب کر لی کہ ہم نہیں جا سکتے، ہیلے بہانے بنانے لگے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہمیں یہ پسند ہی نہیں تھا کہ یہ اس غزوہ میں شریک ہوں۔ اب اس کا سبب ذکر ہو رہا ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اگر وہ تم میں نکلتے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہ بڑھتا، ان کے جانے سے نقصان ہی ہونا تھا۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ تم میں فتنہ ڈالتے اور وہ تلاش کرتے تمہارے درمیان فساد اور فتنہ پھیلانے کے طریقے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں سنتے ہیں اور منافقین تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں۔ غزوہ تبوک پر منافقین 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھا جنہوں نے سیدھا ہی بہانہ لگایا اور کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، سفر بہت مشکل اور لمبا ہے، طویل ہے، تو آپ کے ساتھ ہم محو سفر نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ کچھ منافقین ساتھ چل پڑے لیکن راستے سے واپس پلٹ آئے، یعنی وہ مقام تبوک تک نہیں پہنچے، راستے سے ہی واپس آ گئے۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو غزوہ میں شامل ہوا ہے، لیکن ان کا مقصود کیا تھا؟ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، وہ صحابہ اکرام کی باتیں سنتے اور منافقین کو بتاتے، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے وہ ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کی جانچ پڑتال کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ نفاق کہتے ہیں منافق۔ یہاں منافقوں کی ایک علامت ذکر کرتی ہے اس آیت مبارکہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت کے بارے میں کسی نہ کسی بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس سے وہ آپ کی شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تنقیص کا پہلو تلاش کرنے، کیونکہ منافق نے جب کوئی بات کرنی ہے تو یہ تھوڑی کرنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت حسینہ جمیل ہیں یا انہوں نے بڑے خوبصورت معاملات فرمائے، یہ تھوڑی کہنا تھا منافقین نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ فتنے کی تلاش میں ہے، باتیں تلاش کر رہے ہیں،
کہ جس سے کوئی فساد برپا ہو جائے، کوئی فتنہ کی صورت بن جائے، یہ تمہارے درمیان جاسوس بن کے موجود ہیں، یعنی گویا کہ نقص تلاش کر رہے ہیں۔ تو منافقین کی علامت ہے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کے پہلو تلاش کریں گے، حدیث طیبہ پڑھیں گے لیکن حدیث طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کے جو پہلو ہیں ان کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں کہ کون سی حدیث ایسی ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تلاش کریں گے کہ کون سی آیت ایسی ہے کہ جس آیت میں یہ پتہ چل جائے کہ آپ مالک و مختار نہیں ہیں، تلاش کریں گے کہ کون سے ایسے اقوال ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں کمی آ جائے تو وہ تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ علامت منافقین کی ہے، اور جو اللہ کے پیارے محبوب کے غلام ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات میں مصطفیٰ کی شان انہیں نظر آتی ہے، ہر چیز میں ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر آتی ہے، ہر معاملے میں اللہ کے پیارے محبوب کی محبت سے بھرا ہوا دل زیرا زبراں شدہ مدہ شان نبی وچ چاہیے، زیرا زبراں شدہ مدہ شان نبی وچ چاہیے، آما لوگ کی خبر نہ کائی خاصا رفضہ پائی، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے۔ لیکن کتنی عجب بات ہو کہ قرآن پاک کی آیات کو تلاش کیا جائے کہ اس میں سے پتہ چلے کہ کون سی آیت آپ کی بشریت کو ثابت کرتی ہے اور آپ نور نہیں ہیں، کون سی آیت ہے جس میں آپ کے عدم علم کی بات ہو رہی ہو، اور کون سی آیت ہے کہ جس میں سے یہ تلاش کیا جائے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ اختیارات نہیں ہیں، ایک عام انسانوں جیسے انسان ہیں، بلکہ یہاں تک یہ کہہ دیا جائے کہ بڑے بھائی جیسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں نور ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، ڈیرا نہ کیا نور ایمان نے۔ منافقین کی علامت ہے وفیکم سماعون لہم، ہے وہ آپ میں ہی موجود ہے لیکن وہ اس وجہ سے موجود نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا ہم جان نثار کریں گے، وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، صحابہ کی باتیں سنتے ہیں، ان کو سن کر جا کر منافقین کو بیان کرتے ہیں کہ آج یہ کہا تھا، کل یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تلاش میں ہے کہ کوئی مسلمانوں میں ہی کوئی فتنہ برپا کر دے، بڑا ہی کوئی برا انسان ہوتا ہے جو فتنہ برپا کرتا ہے، بڑا ہی انتہائی بدبخت انسان ہوتا ہے جو سبب فتنہ بنتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو فتنہ ہے اشد من القتل، یہ فتنہ فساد تو قتل سے بھی زیادہ برا اور شدید ہوتا ہے، اس میں تو انسان مر جاتا ہے اور اس میں انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی فتنہ کی صورت بن جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا طریقہ ہے جن کو منافقین کہتے ہیں، اور ہمیشہ اس تلاش میں رہیں کہ کون سی ایسی بات ہے جس میں ہمارے نبی کی شان نظر آتا ہے، اور جب پتہ چل جائے تو پھر لوگوں کو بتایا کریں کہ اللہ کے پیارے محبوب کی یہ شان ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، با کمال ہے، آخری نبی ہیں، شانوں والے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ان جیسا کوئی بنایا ہے، اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اختیارات اتنے ہیں کہ جتنی خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا، اگر وہ تم میں نکلتے تو سوائے نقصان کے، نقصان بڑھانے کے وہ کچھ اور نہ کرتے، اور فتنہ ڈالتے وہ تمہارے درمیان، اور تلاش میں رہتے کہ کون سا موقع ہو فتنہ فساد برپا کے، اور کچھ نہ ہوتا تو غزوہ تبوک کے یہی کہتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، یہ تو آپ کو مار ڈالیں گے، بہت زیادہ ہیں، ہمت کو پستہ کرنے لگتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کرتے
کہ صحابہ کرام کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش کرتے. مقابل میں رومی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھے، غلامان مصطفیٰ میں ہزاروں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو فرمایا یہ فتنے کی تلاش میں رہتے، ان سے محتاط ہو جائیے. یہ آپ کی باتیں ادھر بتاتے ہیں. صحابہ کرام توجہ سے سن لو، آپ کی باتیں کرتے ہیں یہ جا کر منافقین سے، اور ساتھ واللہ علیم بالظالمین یہ بھی بتا دیا اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین مدین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.